اللہ الرحمن الرحیم اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام دارالعلوم مفتی اعظم ہند کے معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح کلی نبی کا نہیں دوستو، صلح کلی نبی کا نہیں دوستو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ میرے اساتذہ اور عزیز بچوں، یہ جو آپ کو
جبہ دیا گیا ہے یونیفارم مدرسے کی طرف سے، یہ جبہ عالی جناب والا القاب رئیس قوم و ملت حاجی سیٹھ محمد جعفر صاحب جو آئینی کے رہنے والے ہیں، اور وہ مہاراشٹر میں اور گوا وغیرہ میں ان کا کاروبار ہے، فیکٹری ہے۔ ہم آج ایسے موقع پر جب ان کے دیے ہوئے کپڑے سے آپ لوگوں نے یہ جبہ پہنا ہے، مدرسے کا یونیفارم، تو ان کے کاروبار کے لیے دعا کریں، اور آپ حضرات اپنی نمازوں میں بھی ان کے لیے دعا کریں، اور جو لوگ بھی اس دارالعلوم مفتی اعظم ہند میں آپ کے کھانے پینے میں، ناشتے میں، دوا اور علاج میں، لباس میں، رہنے میں جو مدد کر رہے ہیں، ان سب کے لیے آپ حضرات اپنی نمازوں میں دعا کریں۔ لہٰذا آئیے ہمارا مل کر خاص طور سے حاجی سیٹھ جعفر صاحب کے لیے دعا کریں۔ آپ لوگ آمین کہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پروردگار عالم، کریمہ کارسازہ، بندہ نوازہ، ملکہ بادشاہ، ہمارے کرم فرما، مخیر قوم و ملت، عالی جناب والا القاب سیٹھ حاجی محمد جعفر صاحب نے جو یہ جبہ دیا ہے بچوں کو، یونیفارم، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو قبول فرما لے، اور اے پروردگار عالم، اس جبے کے صدقے میں اور اس کپڑے کے صدقے میں حاجی سیٹھ محمد جعفر صاحب کے والد، والدہ اور ان کے جتنے خاندان میں لوگ اس عالم سے جا چکے ہوں، تمام کے ارواح پاک کو ثواب جمیل اس کا عطا فرما، اور ہر ایک کو جنت الفردوس میں اونچا سا اونچا مقام عطا فرما، اور ان کے کاروبار میں، یعنی حاجی سیٹھ محمد جعفر صاحب کے کاروبار میں برکتیں، رحمتیں، راحتیں عطا فرما، اور اگر ان کے اوپر کچھ دشواری ہے، پریشانی ہے، تو اس تمام پریشانیوں کو دور و نفور فرما۔ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی اہلیہ، ان کے بچے، ان کے صاحبزادے احمد بھائی اور ان کے پوتے، ان کی صاحبزادیاں، ان کے جتنے داماد ہیں، اے اللہ اس مدرسے کے صدقے میں، اور انہوں نے جو مدرسے کو یہ کپڑا دیا ہے، اس کے وسیلے سے ان کے تمام رشتہ داروں کے پریشانیوں کو دور و نفور فرما، اور ان کو اور جتنے ہندوستان میں جتنے لوگ اس دارالعلوم میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیتے ہیں، جو لوگ منصرف ان سے منسلک ہیں یا جو صرف دعا ہی کرتے ہیں اس کے لیے، اے اللہ ان سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ حاجی سیٹھ محمد جعفر صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کے بچوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی اہلیہ کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، اور ان کو قدم قدم پہ کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرات، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، وہابی مرد آباد، وہابی فرقہ وہابیہ، فرقہ صلح کلیہ، فرقہ صلح کلیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم۔
خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کے دربے بوت قیل و قال محمد۔ حضرات، یہ دارالعلوم مفتی اعظم ہند ہے جو گجادھر پور ضلع بہرائچ یو پی میں بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کی جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ یہ دیکھیے، یہ حضرت علامہ مولانا نصیر عالم صاحب، یہ سیتامڑھی کے ہیں۔ یہاں یہ خاص طور سے ناظم تعلیمات ہیں اور یہ درس نظامی کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور بھی اساتذہ ہیں جو درس نظامی کی کتابوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور حضرات، یہ بچے دیکھیے درجہ حفظ میں 3 درجے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر علی برکاتی ہیں۔ یہ بڑے ذمہ دار مدرسے کے ہیں اور اہم آدمی ہیں، بہت ذمہ داری کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ یہ درجے حفظ پڑھا رہے ہیں اور قرأت بھی پڑھاتے ہیں اور تمام مدرسے کی دیکھ ریکھ بھی کرتے ہیں۔ حضرات، اور یہ ہمارے ادارے کے بہت اچھے مدرس حافظ و قاری شوکت علی صاحب رضوی ہے۔ یہ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے بھی ہیں اور یہیں پڑھا رہے ہیں، مگر ان کی تعلیم سے میں بہت مطمئن ہوں۔ بہت اچھی تعلیم ہے، بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جزائے۔ یہ ہمارے دارالعلوم کے سب سے سینئر قاری ہیں اور مدرس ہیں اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ پڑھاتے ہیں۔ حضرات، یہاں بچے 4 بجے اٹھتے ہیں رات میں، صبح فجر کی نماز صبح 4:30 بجے ہوتی ہے اور اس کے بعد پڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ ناشتہ سے پہلے ہمارے اس دارالعلوم کے اساتذہ قاری شیر محمد صاحب، قاری شوکت علی صاحب اور حضرت علامہ مولانا شاکر علی صاحب برکاتی، یہ اور حضرت علامہ مولانا نصیر عالم صاحب یہ سبق سن لیتے ہیں، بعد میں ناشتے کے بعد پچھلا وغیرہ پڑھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے شعبہ پرائمری اور جونیئر کے سینئر استاد ٹیچر ہیں، ہندی، انگریزی، گڑت کے، اور یہ بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں۔ ہمارے اس علاقے کے بہت مالدار اور اچھے آدمی ہیں۔ کہتے ہیں اچھے بروا کے چیکن پات ہوتے ہیں۔ یہ بڑے باپ کے اچھے بیٹے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ شعبہ پرائمری میں پڑھاتے ہیں، ہندی، انگریزی وغیرہ، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرات، یہ مدرسہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اتنے طلبہ 100 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں۔ ابھی لگ بھگ 20 بچے جو چھٹی پر گئے ہوئے ہیں وہ غیر حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مدرسے کے کھانا پینا، ناشتہ وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ قوم و ملت کے کندھے پر ہے۔ آپ حضرات اگر تعاون کریں، یہ مسجد بن گئی ہے 45x90 کی، مگر ابھی یہ ادھوری ہے اس طریقے پر کہ اس میں پلاسٹر نہیں ہوا، یہ ٹائل سے مزین نہیں ہوئی، رنگ و روغن سے مزین نہیں ہوئی۔ اگر آپ حضرات 1 روپیہ دے دیں، ہمارے ہندوستان میں لگ بھگ 25 کروڑ مسلمان ہیں، اگر 8 آنا وہ ہمارے اس مدرسے میں بھیج دیں تو یہ مسجد جو ہے وہ تمام خوبیوں سے مزین ہو جائے گی۔ یہ لکھنؤ بہرائچ شاہراہ عام پر دارالعلوم مفتی اعظم ہند کے اندر یہ مسجد ہے اور اسی میں درسگاہ بھی لگتی ہے، اسی میں نماز بھی ہوتی ہے۔ یہ مسجد کا بیرونی حصہ ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما لیجئے۔ پورے درسگاہ اور مسجد کے لیے جو پنکھے چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس علاقے کے ایک بہت بڑے مخیر آدمی
ان کے دادا سے ہماری دوستی تھی، ان کے والد سے دوستی ہے۔ عالی جناب والا القاب وکیل احمد صاحب وارسی، انہوں نے ایک بھاری رقم لگا کر کے اور انوارٹر کا انتظام کر دیا۔ آج یہ بچے پنکھے کی ہوا میں بیٹھ کر کے قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں اور یہ نماز بھی 5 وقتہ جمعہ کی انہی کی وجہ سے پنکھے کی ہوا میں پڑھتے ہیں۔ لگ بھگ 125 بچوں کو کھلائیں یا مدرسین کو تنخواہ دیں یا یہ ہے آفس کا خرچہ اٹھائیں، یہ اکیلے ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے قوم و ملت کے لوگ اگر تھوڑی مدد کر دے تو اس میں کل جو ہے 3-4 لاکھ روپے کا 4 لاکھ روپے کا صرفہ ہے، وہ یہ خرچہ اگر آ جائے، پیسہ آ جائے قوم و ملت سے تو یہ کام بھی ہو جائے گا۔ ہم پوری قوم اور پورے اہل سنت و جماعت کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہاں سے مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، اس پورے علاقے میں وہ ہوتا رہے گا۔ چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جھبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ گایا عرب نے تیرا ترانہ، مانا عجم نے تجھ کو یگانا، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ حضرات، اور میں آپ کا خادم ہوں، ادنا خادم، سرکار مفتی اعظم ہند کے گلی کا دریوزہ کش اور جارو کش ہوں اور سرکار مفتی اعظم ہند کا کفش بردار ہوں، مگر اہل باطل کے لیے، صلح کلیوں کے لیے، خبیث مردودوں کے لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سگ ہوں میں عبید رضوی غوث رضا کا، سگ ہوں میں عبید رضوی غوث رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ حضرات، تو آپ حضرات سے مؤدبانہ اور دست بستہ گزارش ہے کہ آپ ہماری مدد فرمائیں اور اس کی باؤنڈری میں تعاون فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر محمد سلطان رضا نوری، خادم دارالعلوم مفتی